السلام علیکم معزز ناظرین، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں انسانوں کے علاوہ دیگر بے شمار مخلوقات آباد ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جن کے متعلق مختلف کہانیاں واقعات موجود ہیں، جیسے اونکا پرندہ یا ڈائناسورس وغیرہ۔ بعض وہ ہیں جنہیں ہم انسانی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہمارے ارد گرد پائے جانے والے بے شمار انسان اور حیوانات، چرند پرند وغیرہ۔ بعض وہ ہیں جنہیں ہم انسانی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے لیکن محسوس ضرور کر سکتے ہیں، جیسے ہوا، خوشبو اور بدبو وغیرہ۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو یہ کہے کہ چونکہ میں نے ہوا کو نہیں دیکھا اس لیے میں اسے نہیں مانتا، میں خوشبو کو نہیں مانتا کیونکہ میں نے اسے دیکھا نہیں، بلکہ صرف محسوس کر لینے پر ہوا کے وجود کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جنہیں مختلف آلات کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ انہیں بغیر کسی آلے کے دیکھنا انسانی آنکھ کے لیے پاسبل نہیں، جیسے ہمارے گرد و نواح میں پائے جانے والے ان گنت جراثیم، ہمارے خون میں پائے جانے والے ہیموگلوبن، وائٹ سیلز، جسم میں پائی جانے والی بیماریاں، کیلشیم، پروٹین، وٹامنز کی کتنی مقدار موجود ہے، کتنی کمی ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بے شمار افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان بیان کردہ اشیاء میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم سب مان لیتے ہیں کہ ان کا وجود ہے۔ دوستوں، ذرا غور کیجئے کہ ایسا کیوں ہے۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ان چیزوں سے انکار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے وجود کا بتانے والے لوگ بے شمار ہیں، اس لیے اگرچہ ہم نے نہیں دیکھا لیکن جب اتنی بڑی تعداد بتا رہی ہے تو مان لینے میں ہی عافیت ہے کہ ان کا وجود ہے۔ اب غور فرمائیے کہ ایک مخلوق ایسی بھی ہے جسے اس کی اصلی حالت میں ہم اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبیوں اور رسولوں نے، صحابہ کرام، تابعین، صالحین، اولیاء، علماء نے بتایا کہ نظر نہ آنے والی ایک مخلوق جنات بھی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک طرف بڑی تعداد کو دلیل بنا کر نظر نہ آنے والے جراثیم، خون کے سفید اور سرخ اجزاء اور کیلشیم وغیرہ کے وجود کا اقرار اور دوسری طرف معاذ اللہ جنات کا انکار؟ یقیناً یہ تضاد اور کم عقلی کی بات ہے، کیونکہ جب سب سے سچے ہمارے رب اور اس کے سچے رسولوں، بے شمار اولیاء، علماء نے فرما دیا کہ جنات کا وجود ہے، تو بس بندہ مومن کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ جنات کا وجود ہے۔ جنات کے وجود کا انکار دائرہ اسلام سے نکل جانے کا بھی سبب ہے۔ دوستوں، لغت میں جن چھپے ہوئے، ڈھانپے ہوئے اور خفی کو کہتے ہیں۔ جن کو اسی لیے جن کہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ فرشتوں کو بھی جن کہا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے تھے۔ قرآن پاک میں سورۃ الجن کے نام سے پوری ایک سورت ہے، اور جنات کے وجود کا انکار گویا قرآن پاک کی آیات کا انکار ہوتا ہے۔ دوستوں، آئیے اب جانتے ہیں جنات کی کتنی اقسام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کی مختلف شکلوں کے بارے میں فرمایا۔ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جن کے پر ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ نمبر 2، کتے، سانپ اور سوم جو سفر اور قیام بھی کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کے وفد کا آنا، قرآن کی صورت بھول جانے پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اپنی خوراک کے لیے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کرنا وغیرہ ایسی بے شمار احادیث ہیں جن سے جنات کا وجود روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک چاہے تو ان کی موجودگی کا احساس بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ جنات کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں، تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ آئے گا؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے سر جھکا لیے۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب آپ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ چلنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی دوسرا شخص نہ تھا۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی ایک وادی شیب الحجون میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک دائرہ کھینچا اور مجھے اس میں بیٹھنے کا حکم فرمایا اور تاکید فرمائی کہ میرے واپس آنے تک یہاں سے باہر نہ نکلنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے
اور کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کریم کرنے لگے۔ میں نے گدھ کی مثل اڑتے ہوئے پرندوں کے پروں کی پھڑپڑاہٹ سنی۔ میں نے شدید شور بھی سنا، حتیٰ کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اندیشہ ہوا۔ پھر بہت سی کالی چیزیں میرے اور حضور کے درمیان حائل ہو گئیں، حتیٰ کہ مجھے آپ کی آواز مبارک سنائی نہ دیتی تھی۔ پھر وہ سب کالی چیزیں بادل کی طرح چھٹنا شروع ہوئیں، یہاں تک کہ غائب ہو گئیں۔ اسی دوران فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے پوچھنے لگے، کیا سو گئے تھے؟ میں نے عرض کی، اللہ پاک کی قسم نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو مدد کے لیے بلاؤں، یہاں تک کہ میں نے سنا کہ آپ جنات کو عصا مبارکہ سے مارتے اور ارشاد فرماتے تھے، بیٹھ جاؤ۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہاں سے باہر نکل جاتے تو تمہاری خیر نہ تھی، ان جنات میں سے کوئی تم کو پکڑ لیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے کچھ دیکھا؟ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے کالے رنگ کے کچھ آدمی دیکھے جن پر سفید کپڑے تھے۔ حضور نے فرمایا، وہ نصیبین کے جنات تھے۔ میں نے عرض کی، میں نے شدید قسم کا شور بھی سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے درمیان ایک مقتول کے فیصلے میں جلدی کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے فیصلے کے لیے کہا تو میں نے ان کے درمیان حق کا فیصلہ کر دیا۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں، اور اپنی قیمتی رائے سے کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور مزید معلوماتی اور اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔